کچھ اس جہان میں یہ جہان کچھ مسکرا جائے۔ تعریف دل کھول کے کرو اور تنقید میں کنجوسی برتو۔ حوصلہ افزائی کی باری آئے گی تو اس کے اندر ان کی زبانیں فارغ زدہ ہو جاتی ہیں۔ من پسند شخص کی تعریف ایک عظیم دوا ہے، عظیم ٹونک ہے، عظیم انرجی ہے، عظیم توانائی ہے۔ کئی دفعہ محبت رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں، تو یہ پتہ ہے آپ کو کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ہماری تربیت کے اندر پازیٹیوٹی کی کمی کی علامت ہے۔ ہم مجموعی طور کے اوپر منفی سوچ رکھتے ہیں، یہ اس کے شاخسانے ہیں۔ آپ کو روزانہ کسی اور ہگنگ کرتا ہے، وہ پازیٹیو سوچتا ہے، یا اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے حوصلہ افزائی یا تعریف ہوتی ہے، وہ آپ میں نئی طاقت بھر دیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ کیا پھوڑ عورت ہے، اسے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا، کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ 30-40 لوگوں کا کھانا بنا لے لیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو دیوار اندھیروں نے اٹھا رکھی ہے، میرا مقصد اسی دیوار میں در کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کے لیے یہ مختصر ویڈیو پیغامات لاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری طرف سے ایک فرض ادا ہو جائے اور کچھ اس جہان میں یہ جہان کچھ مسکرا جائے۔ تو آج یہ بتانا ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے حصول کی اس سیریز میں کہ تعریف دل کھول کے کرو اور تنقید میں کنجوسی برتو۔ تعریف گیئر اپ کر، اور جو غیر متوازن لوگ ہوتے ہیں یہ تنقید تو ٹٹر کریں گے، لیکن جب تعریف کی باری آئے گی، حوصلہ افزائی کی باری آئے گی، تو اس کے اندر ان کی زبانیں فارغ زدہ ہو جاتی ہیں۔ من پسند شخص کی تعریف ایک عظیم دوا ہے، عظیم ٹونک ہے، عظیم انرجی ہے، عظیم توانائی ہے۔ اور ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے ساتھی سے کئی دفعہ محبت رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں، تو یہ پتہ ہے آپ کو کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ہماری تربیت کے اندر پازیٹیوٹی کی کمی کی علامت ہے۔ ہم مجموعی طور کے اوپر منفی سوچ رکھتے ہیں، یہ اس کے شاخسانے ہیں۔ یعنی تعریف کرنی بھی پڑ جائے اگر کسی کی، تو زبانوں پہ اتنے تالے پڑ جائیں گے، اتنی زنجیریں پڑ جائیں گی کہ کیا کہنے۔ اس لیے اپنے جیون ساتھی کی تعریف میں بخیل نہ بنیں، اور اس کے مواقع کئی آتے ہیں جب آپ اپنے جیون ساتھ کی تعریف کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اس نے کھانا اچھا بنایا ہو، وہ آپ کے لیے پانی لے کے آیا ہو، اس نے خوشبو بہت اچھی لگائی ہے، وہ آپ کا کیئر بہت کرتا ہے، وہ آپ کے لیے شاعری کرتا ہے، آپ کو روزانہ کسی اور ہگنگ کرتا ہے، وہ آپ کے پیچھے آپ کی تعریف کرتا ہے، وہ آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی گفتگو من موہنی ہوتی ہے، اس کی شاعری خوبصورت ہوتی ہے، اس کی نثر اچھی ہے، اس نے میچنگ یا کنٹراسٹ سوٹنگ کی ہوئی ہے، وہ اچھا لکھتا ہے، وہ قرابت داروں یا دوستوں کا خیال رکھتا ہے، وہ پازیٹیو سوچتا ہے، وہ گجرے لاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مواقع بے شمار ہیں۔ جو سوچنا چاہے گا اس کو اس طرح کے کئی موقع روز میسر آئیں گے، اور ہر روز کی یہ تعریف اور تفصیلی تعریف آپ کو کامیابی کے زینے چڑھائے گی۔ اس کا جادوئی نتیجہ محبت کی یادگار داستان کی صورت میں نکلتا ہے، اور جن کاموں پہ ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جو کمیاں آ جاتی ہیں، جن پہ توجہ دلانا ہوتی ہے، اس توجہ کو بھی مؤثر کر دیتی ہے یہ تعریف، یہ حوصلہ افزائی۔ ذرا غور فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ واپس آئے حضرت خدیجہ کے پاس، تو کب کپا رہے تھے اس وحی کے روب سے، اس وحی کے پیغام کی وجہ یا اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے۔ تو حضرت خدیجہ نے بھلا کن الفاظ میں آپ کو کنسول کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ان کی مہمانداری کرتے ہیں، جو لوگ قرض نہیں ادا کر سکتے ان کے قرض ادا کرتے ہیں، بے بس اور بے کس آدمی کا خرچ برداشت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، عاجز اور محتاج کی خبر گیری کرتے ہیں، اور جب کسی کمزور کو، محتاج کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو مدد کرتے ہیں۔ تو یہ نئی توانائی ہوتے ہیں۔ آپ کے بیوی یا شوہر یا اسپاؤس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی یا تعریف ہوتی ہے، وہ آپ میں نئی طاقت بھر دیتے ہیں۔ تحریم جب شادی ہو کے تشریف لائیں تو ان کو کھانا نہیں بنانا آتا تھا،
تو پہلے ہی مہینے کچھ دوستوں کی دعوت تھی، اب رونے لگیں، تو کہنے لگیں کہ جی مجھے تو کھانا نہیں بنانا آتا۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ لوگ کہیں گے کہ کیا پھوڑ عورت ہے، اسے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی بہن موجود ہیں، امی موجود ہیں، آپ شروع کیجئے، کوئی بھی سیکھ کے تو نہیں آتا، شروع سے انسان سیکھتا ہے تو بن بھی جاتا ہے۔ اور میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ میں باہر سے کچھ لے آؤں گا اگر نہ بن سکا۔ تو پہلا سالن انہوں نے کڑھائی گوشت بنایا اور بڑا مزے کا بنایا، اور اس کے بعد وہ ایسے پالش ہوتی چلی گئیں کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ 30-40 لوگوں کا کھانا بنا لے لیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا۔ تو بھلے لوگوں، تعریف کی ڈوز بڑھاؤ، تفصیلی تعریف کیا، کیجول تعریف نہ کیا کرو، اور محبت کی یہ کہانیاں تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت بھی۔ یہ جو دیوار اندھیروں نے اٹھا رکھی ہے، میرا مقصد اسی دیوار میں در کرنا ہے۔